آج اس موبائل فون کے مادھیم سے، جس کا آج ہم ایک بہت ہی اچھا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں، ہدف و مقصد یہی ہے، چاہے آپ ترتیل پڑھیں، قرات پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جو بھی آپ پڑھیں گے ریلیٹ جو ہے قرآن سے، تو مقصد یہی ہے سب کا کہ قرآن کے ساتھ مانوس ہونا اور قرآن سمجھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرات وہ ایک وسیلہ ہے قرآن کے یعنی نزدیک ہونے کا ایک وسیلہ ہے، اسی طرح ترجمہ تفسیر جو ہے وہ اس طرح ہے۔ اب جو ہماری کلاس ہے وہ مفاہیم کے، دیکھیے سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کاپی پین اپنے پاس رکھیں، تو کبھی کبھار ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ ممکن ہے میں پھر کسی سے پوچھنا، اچھا آپ بتائیں جو میں نے ایسا بتایا تھا۔ تو ہاں، تو عربی زبان جو ہے یہ ایک تمام زبانوں سے وسیع تر ہے۔ اس کا گرامر آپ دیکھیں، یا ایسے آپ اس کے جو ہیں الفاظ وغیرہ آپ دیکھیں، ان کی ورڈز عربی زبان کے بہت وسیع ہے۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں گے فارسی زبان کے ساتھ، اردو زبان کے ساتھ، یا انگلش زبان کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عربی زبان جو ہے سخت بھی ہے، مطلب اتنے ریز نکات ہے اس میں کہ اگر انسان تھوڑی سی، جیسے اس کے حرکات ہیں، حرکات اس نے غلط پڑھی تو اس کا پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جہاں پہ حرکت ہے ہی نہیں، میں خود ہی دے رہا ہوں، اس سے بھی جو ہے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو ہم ابھی مفاہیم قرآن کے حوالے سے جو ہم نے کلاس سٹارٹ کی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جو ہے پورا 100% جو ہے آپ 100% جو ہے اس قرآن کے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن جہاں جہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے اور جو ہے فوراً آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جب ان الفاظ کو جانیں گے، مفاہیم کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم جب جانیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب الحمدللہ جو ہے آج پھر بھی از نسبت سابق جو اس سے پہلے بہرحال دور چل رہا تھا، آج موبائل فون کے ذریعے سے بھی انسان بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ بہت سارے اس کا اچھا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ چاہے کوئی آیت کا ترجمہ ایسے اگر ہم کہیں گے یعنی جملی طور بھی آیت کا ترجمہ جو ہے ان سب کو آتا ہے۔ تو اس جو ہمارا ترجمہ یا مفاہیم قرآن، اس کا ہدف کیا ہے اور اس کا سمجھنے کا ہدف یا تعلیم دینے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کے 5 مقاصد جو ہم یہاں پہ بیان کریں گے، یعنی 5 مقصد ہیں ترجمہ اور مفاہیم قرآن کی تعلیم کے۔ 5 مقصد، 5 ہدف۔ ایک ہی کہ اگر ہم ترجمہ اور مفاہیم پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ہم الفاظ کے معنی کو سمجھیں گے۔ اور دوسرا، جو مختلف آیتیں ہیں، مختلف آیتوں کی جو ساخت ہیں، ان کی بناوٹ ہیں، ان کے تمام لفظ جو ہیں، لفظ بلفظ ہم ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، اسی ترجمہ اور مفاہیم کو جب ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو ہم قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو ان کے یعنی آسان آیتیں ہیں، جن کا مفہوم آسان ہے، تو ان پہ ہم عبور حاصل کر سکتے ہیں۔
اور اسی طرح چوتھا جو اس کا مقصد ہے، فائدہ بھی ہے، کہ انسان اگر ہمیشہ جو ہے اس قرآن کو پڑھے گا، اس جو ترجمہ اور مفاہیم ہے ان پہ کام کرے گا، تو اس میں ایک مہارت پیدا ہو جائے گی سمجھنے کی۔ جتنا انسان قرآن کے ساتھ مانوس ہو جائے گا، قرآن کے ساتھ جو ہے قرآن کو زیادہ پڑھے گا، تو اس کو مہارت پیدا ہو جائے گی قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو سمجھنے کی۔ اور پانچویں جو چیز ہے کہ قرآنی ہدایات اور جو اس کے مختلف احکام ہیں جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں، یا اجتماعی زندگی کے لحاظ سے یا اخلاقی زندگی کے لحاظ سے، جو تمام جو قرآن میں وارد ہوا ہے اخلاق کے بارے میں، انسان کی جو ہے انفرادی زندگی ہے، انفرادی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اکیلے، اجتماعی زندگی ہے، تو اس کا جو ہے اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کی جو ہے وہاں پہ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس ترجمے کے ساتھ جو ہم ترجمہ پڑھیں گے، جو مفاہیم پڑھیں گے، تو ممکن کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے گا کہ انسان ان تمام جو اس کی قرآنی ہدایت جو ہیں اور اس کی جو ہے انفرادی زندگی کیا ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی کیا ہونی چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تو اس کے لیے وہ آیتیں جو ہیں اس کا راستہ ہموار کریں گے جب ہم ان مفاہیم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے 28 تقریباً جو ہیں 48 جو ہیں اس کے اسباق ہیں، سبق ہیں، تو ٹوٹل ان میں جو ہے قرآنی 1200 سے زیادہ الفاظ، اگر ہم تدریجاً ان اسباق کو پڑھیں گے جو 48 سبق ہیں، تو تقریباً ہم 1200 الفاظ جو، لیکن یہ کس طرح ہے، یہ تدریجاً ہے، آہستہ آہستہ، ایک ہی ساتھ نہیں۔ ایک دن میں نے 10 الفاظ پڑھے، دوسرے دن کوئی نہیں پڑھا، تیسرا دن 2 پڑھے، 5ویں دن کوئی نہیں پڑھا، تو ایسے جو ہے ایسے یہ پورا جو کام ہے بگڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جو ہم نے 5 اصول بتائے کہ 5 اصول تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے پہلا تدریج، آہستہ 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 آہستہ، یعنی ہر دن اگر 2 ہی الفاظ، 4 الفاظ، 5 الفاظ، 10 الفاظ، تو یہ یا ایک ہفتے تک جو ہے پورے یہ الفاظ ہم نے یاد کرنے ہیں، ان الفاظوں پہ ہم نے کام کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، تو تب یہ ایسا ایک برنامے کے تحت تدریجاً آہستہ آہستہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے تکرار اور مشق، کہ اب جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے یاد کیا ہے، اس کو جو ہے لفظ بلفظ تکرار کرنا ہے مختلف شکلوں میں، جیسے عبارت پڑھی، عبارت میں، اور جو ہے اپنے دوست ہیں، گھر میں کوئی فرینڈ ہے آپ کا، تو اس کے ساتھ آپ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر میں اسی جو الفاظ ہیں ان کو دہرانا ہے، تکرار کرنا ہے، مشق کرنی ہے۔ اب اگر ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے یہاں پہ اچھے سے سمجھ لیا، اور اب آپ خود جو ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ اچھے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر جو ہے اس کے بعد آپ اس کی مشق نہیں کریں گے، تکرار نہیں کریں گے، تو یہ پھر کیا کہتے ہیں یاد نہیں رہے گا، بالکل نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں آپ لکھ لیجئے۔ 5 اصول تک جو ہے پہنچنے کے لیے ہم نے کہا پہلا تدریج، دوسرا کہا تکرار و مشق، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے مداومت اور پائیداری۔ مداومت اور پائیداری یعنی کہ انسان جو ہے ترجمہ اور مفاہیم کی تعلیم اب تب تک اس کو جو ہے اس کے لیے فائدہ بخش ہو سکتی ہے جب انسان اس کام کو مداومت رکھے، ہمیشہ رکھے، جیسے میں نے پہلے کہا تدریج یعنی آہستہ آہستہ، تکرار بھی کرنا ہے، اس کے بعد جب مداومت کہ اس کو کنٹینیو آپ کو کر لینا ہے۔ مثلا
اگر ہر سبق کو ایک ہفتے کے لیے یاد رکھا گیا ہے تو ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے ایک ہفتے کے بعد جو ہے پھر جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے ایک ہفتے تک، جیسے ہماری کلاس ہے جمعہ کو مفاہیم کی کلاس، تو جمعہ تک جو ہے آپ کو ان جو میں مشق دوں گا، جو الفاظ ہیں ان کو آپ کو دہرانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مشق بھیجوں گا. اچھا، اس مشق کو آپ جو ہے اس تمرین کو آپ کر لیجئے، اس ایکسرسائز کو آپ کر لیجئے. تو ایسا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ فاصلہ بیچ میں رہے. تو مداومت ضروری ہے. 3 چیزیں جو ہم نے کہی: تدریج، تکرار اور مشق، مداومت اور پائیداری. اور اس کے ساتھ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ذہن نشینی. ذہن نشینی کیسے ہوگا کہ جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں، جو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے آپ کو جو ہے آپ کے ذہن میں پختہ رہے گا، جس کو ہم کہیں گے تثبیت رہے گا، کہ بھول نہیں جائیں گے آپ. سب سے جو دیکھا گیا ہے کہ بیٹر جو رہتا ہے کہ ڈسکشن، جیسے آپ کے گھر میں ہے، بھائی بہن ہیں، جو بھی ہیں آپ کے فرینڈ سرکل ہے، جو بھی، تو ان کے ساتھ آپ بحث و مباحثہ کریں. بحث و مباحثہ یعنی آپ ان کو بتائیں، اچھا یہ الفاظ آپ مجھ سے سنو، ٹھیک ہے، خلقن کیا ہوتا ہے، خلقہ کیا ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ. وہ پھر آپ کو اردو بتائے گا، آپ کو عربی پڑھنا ہے، آپ اس کو عربی بتائیں گے، وہ اردو بتائے گا. تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ کے جو الفاظ ہیں یہ آپ بول نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. اور 5ویں جو چیز ہے وہ ہے شوق اور جذبہ. یہ جو شوق اور جذبہ ہے کہ انسان، یہ جو ہم نے بتایا کہ یہ چار اصول جو ہم نے بتائے، جیسے تدریج ہے، تکرار ہے اور مشق ہے، مداومت اور پائیداری ہے، ذہن نشین ہے، ان پر انسان کو قائم رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آج مجھ میں تھوڑا سا جذبہ اور یہ ہے، کل یہ نہ ہو کہ 2 دن کے بعد یہ جذبہ ٹھنڈا ہو جائے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ پھر اس میں اگر دلچسپی نہ ہو، شوق اور جذبہ نہ ہو، تو پھر یہ جو ہم نے 4 چیزیں، شوق اور جذبے کے علاوہ جو 4 چیزیں ہم نے بتائیں کہ انسان، یہ جو 4 اصول ہیں، تو پھر انسان ان 4 اصولوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے. جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام کو انجام دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا شوق اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، بشرط کہ وہ کام متعلقہ اصول کی رعایت کے ساتھ انجام پایا ہو. تو یہ اصول ہیں. یقیناً جو انسان کوئی کام سٹارٹ کرے گا اور اس میں جذبہ اور جوش اور جذبہ ہو، شوق ہو، تو اس شوق کے ساتھ ساتھ تب وہ کام جو ہے مکمل ہوتا ہے جب اس میں اصول ہو، ان اصولوں کی رعایت کرے، ان اصولوں کو وہ جو ہیں ان اصولوں پر وہ عمل کریں. وہ اصول کیا ہیں اس مفاہیم قرآن میں؟ تدریج ہیں، تکرار و مشق ہیں، مداومت اور پائیداری ہے، اور ذہن نشینی ہے. یہ 4 اصول، اور اس کے ساتھ 5واں اصول ہے شوق اور جذبہ. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ ان 5 چیزوں پر خالی ہم نے نہیں سننا ہے، بس ہم نے سن لیا بس ہو گیا، نہیں، بلکہ ان پہ ہمیں عملی طور جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. صلوات ایک پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میں آہستہ بول رہا ہوں. جیسے رحمان ہے، پہلا ہے اختلاف. اختلاف یعنی اختلاف، عرض بھی لکھا، اللہ بھی لکھا، اللہ، رحمان بھی لکھا. رحمان یعنی بڑا مہربان، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے رحیم، رحم کرنے والا. قوم یعنی گروہ، قوم، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قوم. اسی طرح ہے لیل یا لیلہ، لیل یا لیلہ، رات یا شب.
اسی طرح ہے مؤمنین اور مؤمنون، ایمان لانے والے لوگ، یا ایسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کو مومنین، ٹھیک ہے. اور ہے واو زبر و یعنی اور. شمس، شمس یعنی سورج. قمر، قمر یعنی چاند. اسم، اسم یعنی نام. خلقن، خلقن خی زبر لام، خلقن یعنی پیدا کرنا یا خلقت. سماوات، سماوات آسمان، یہ یا بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو سما کی جمع. السنہ، السنہ یعنی زبانیں، لسان کی جمع. الوان، الوان یعنی رنگ، لون کی جمع، عربی میں اس کو لون بھی کہتے ہیں. تو الوان بھی کہتے ہیں، الوان یعنی لون کی جمع. اسی کے ساتھ آتا ہے بی، بازیر بی. بی کے معنی ہے سے یا ذریعہ. ان، ان الف زبر نون. ان جو ہے، ان کے معنی ہے کہ یہ کہ، ان کی یہ کہ. اور اس کے ساتھ ہے ان، ان، ان کا مطلب ہے یقیناً، بے شک. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہربان. مہربان، مہربان. آسان. تو اس کے بعد جو ہے پیدا کرنا، پیدا کرنا خلقن آئے گا یا خلقا؟ نہیں، کوئی بول ہاں خلقن بول رہے ہیں خلق، خلق اس نے پیدا کیا. ہاں گڈ. یقیناً، یقیناً کا مطلب کیا ہے؟ ان یا ان. آسان تم ان. وہ یہ فی آئے گا یا ذالک؟ ذالک. آسان تم. وہ اس، لی کا معنی آئے گا یا ہا ہو؟ یا ہو کا معنی ہے وہ، ہی کا معنی اس. آسان. ہو ہی نہ کہ لی. ہو مینس وہ، ہی اس. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں بڑھیا. سلوات ایک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا، تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ہمیں کوشش کرنی یہی ہے کہ اس جو ہے مفاہیم قرآن جو ہیں یا ترجمہ قرآن کو ہم قرآن کہیں گے، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہم نے کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی ترکیبیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ترکیبیں کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹے الفاظ، ان کو الگ الگ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اپنی کاپی پہ لکھو للہ، لکھو للہ، اللہ کے لیے. ہاں ہاں للہ. للہ. اب اس کو آپ الگ نکالیے، مطلب لی الگ ہے اور اللہ الگ. اللہ. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ اس کا جو ہے ترجمہ اگر ہم کریں گے، لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے بڑائی تاکہ اللہ جو ہے خدا، اللہ کے لیے. خدا کے لیے. بڑائی خدا. تو خدا. جب ہم اس کو اب یہ لفظ بہ لفظ ترجمہ، جب ہم اس کیا کہتے ہیں اس کو ایک
آسان سیپریٹ مطلب ڈیوائڈ کرو، توڑ جب ہم اس کو آسان سا جملہ بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ للہ، خدا کے لیے، اللہ کے لیے. اگر لے الگ پڑا تو برائے اللہ. آسان تو اسی کو کہتے ہیں ترکیب کرنا الگ الگ. اچھا اب بتاؤ، آپ لکم ہے، لکم، لکم، لکم. لمن زبری تم سب کے لیے. دیکھیں اب یہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لام کا جو ترجمہ ہے، لام کا جو مطلب ہے، لام زبر لا وہ بالتحقیق کے معنی ہے نا، حتماً کے معنی میں آتا ہے. لیکن یہی جو ہے لام زبر لا، یہ کے لیے بھی کا جو معنی وہ دیتا ہے. لکم اب اگر ہم نے کہا لکم یعنی تمہارے لیے، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. ہاں تو یہ ہے. اب یہی اب اگر آپ دیکھیں آیاتہی، آیاتہی اگر ہم اس کو الگ لکھیں گے، آیات کو الگ، ہاں الگ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آیات یعنی نشان. آسان تو ہی یعنی اس اب ہاں اس، اگر ہم اس کو اب آیات ہی کو ہم نے آپس میں ملایا اور ہم اس کا جو ہے آسان سا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ آیات ہی، اس کا، اس کی نشانی. اس کی نشانی. اچھا اب ہے السنہ، السنتکم، زبان. السنتکم، السنہ ہم نے کیا بتایا؟ زبان. جب ہم نے کم بتایا یعنی تم سب، تم سب. السنتکم تم سب کی زبان. یہ دیکھیے کتنا. اب میں آپ کے لیے انشاءاللہ بھیجوں گا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مشق، یہ میں بھیجوں گا گروپ پہ. تو دوبارہ انشاءاللہ میں ہر ایک سے پوچھوں گا. اچھا مجھے بتاؤ یہ مشق جو ہے، اس میں چونکہ یہ کلاس ہماری جو ہے ایک ہفتے کے لیے ہے، ایک ہفتے کے لیے میں آپ کو 2-3 مشق بھیج دوں گا. یہ آپ کو یہ مشق جو ہے آپ کو انجام دینی ہے خود، اور انشاءاللہ الرحمن دوسرے جلسے میں جو الفاظ ہم نے پڑھے، جو الفاظ آپ نے یاد کیے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے جو ہے ہم 10 آیتوں کا ترجمہ کریں گے. وہ آپ دیکھیے خود، آپ کو آپ جو ہے آرام یعنی آسانی سے آپ ترجمہ کر پائیں گے. اور ایک صلوات ہے